الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سئل عن صوم الاثنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيه ولدت وفيه أنزل علي. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. کھول پڑھ قرآن سرا، تیری شان دی طرح کوئی اور نہیں، تے بھاویں پھر لے او بندیا جہان سارا، تے جڑی شان بنائی او سونے رب نے اپنے محبوب سائیں دی، تے او شان کسے اور دی بنائی کوئی نہیں، تے جڑی عظمت مل گئی او مائی آمنہ نو، او عظمت کسے اور دے حصے وچ آئی کوئی نہیں، تے نالے ڈھیر شان ودایا اللہ نے او مائی دائی حلیمہ دا، تے جس نو ملیا او لجپال یتیمہ دا، اوے عرش تو لے کے فرش تائیں او جندیاں دھما پیاں نے، او عبداللہ دا چن تے مائی آمنہ دا لال، تے سونا مدنی سائیں
ایویں اس دنیا تے آئے جویں کائنات انہاں کو بیر سجنی نہیں او سونیا کل حشر میدان وچ او گل سرکار بغیر بننی نہیں۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے آج دنیا میں خیر الورا آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے آج دنیا میں خیر الورا آ گئے۔ بزم کونین میں ہر طرف شور ہے، بزم کونین میں ہر طرف شور ہے، مصطفیٰ آ گئے مجتبیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے مرتضیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے مجتبیٰ آ گئے۔ عرش والے مبارک دینے لگے، فرش والو حبیب خدا آ گئے، فرش والو حبیب خدا آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے۔ کون دیتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آ گئے مصطفیٰ آ گئے۔ کیا خبر جتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ ہر طرف ہے نیازی سماعید کا، ہر طرف ہے نیازی سماعید کا، مصطفیٰ آ گئے مرتضیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے
مجتبا آ گئے، مرحبا آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مجتبا آ گئے، خیر الورا آ گئے، بن کے نور خدا آ گئے، مرحبا آ گئے، مصطفیٰ آ گئے۔ حمد و صلوات کے بعد سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کا احسان ہے کہ جس مالک لم یزل نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، لاکھوں کروڑ ان گنت درود و سلام امام الانبیاء، محبوب کبریاء، احمد مجتبی، نور خدا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے کہ جن کے صدقے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ کریم خدا فرماتا ہے لولا محمد ما خلقتک، اے معبود اگر میں تجھے نہ بناتا تو کائنات کو ہی نہ بناتا۔ تو ساری کائنات کے ذرے ذرے سے زیادہ، قطرے قطرے سے زیادہ اور تمام پتے پتے سے زیادہ، تمام گنتیوں کے شمار سے بھی زیادہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ ہمارا موضوع یہی ہے محبت مصطفیٰ، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ موضوع ہے محبت مصطفیٰ، جہاں پر سنا جا رہا ہے، چاہے گھر میں بیٹھ کر سننے والی ہماری مائیں بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں بھی اضافہ فرمائے، اور مسجد میں بیٹھ کر سننے والے ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان، ہمارے طالب علم بچے، اللہ ان کے بھی علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ تو موضوع ہمارا پتہ چلا کیا ہے، محبت مصطفیٰ، حضور سے محبت۔ یہ کتنی ضروری ہے، یہ کتنی ضروری ہے، یہ یاد لیجئے، یہ اتنی ضروری ہے جس طرح پیاس کی شدت میں پانی ضروری ہے، بھوک کی شدت میں کھانا ضروری ہے، اور اسی طرح جسم کو روانگی کے لیے، تازگی کے لیے روح کا ہونا، سانسوں کا چلنا ضروری ہے، اسی طرح ایمان کی دولت کو اپنے پاس رکھنے کے لیے محبت مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، باری تعالیٰ کیا فرمایا، اگر تم چاہتے ہو اللہ کو دوست رکھنا، اگر تم چاہتے ہو اللہ ہمارا دوست بن جائے، اگر تم چاہتے ہو اللہ ہمارے اوپر کرم فرمائے، اگر تم چاہتے ہو اللہ ہمارے اوپر فضل فرمائے، اگر ہم چاہتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے، اگر تم چاہتے ہو اللہ رب العزت تمہاری مصیبتوں کو دور فرمائے، اگر تم چاہتے ہو کریم خدا تمہاری تکلیفوں کو دور فرمائے، اگر تم چاہتے ہو کریم خدا تمہاری بیماریوں کو دور فرمائے اور تمہیں شفا یاب کر دے، فرمایا پھر کرنا کیا ہے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا، اللہ کو دوست رکھنا، فرمایا فاتبعونی، تم محبوب کی تابعداری کرو، فرما برداری کرو، اطاعت گزاری کرو، فرمایا فاتبعونی، جب تم اللہ کے محبوب کے فرما بردار بن جاؤ گے،
युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बना लेगा। जब अल्लाह किसी को दोस्त बनाए, आय हाय, जब अल्लाह किसी पर करम फरमाए, जब अल्लाह किसी पर फजल फरमाए, अल्लाह अकबर, हमारा ईमान है कायनात सारी मिल जाए और उस बंदे को जलील और रुसवा करना चाहे, खुदा की कसम सारी कायनात जलील और रुसवा हो सकती है, पर जिसके साथ अल्लाह मिल जाए, जिसको अल्लाह अपना दोस्त बना ले, जिस पर अल्लाह करम फजल फरमाए, सारे के सारे मिलकर उसे शर्मिंदा नहीं कर सकते। तो ये कब होगा? फरमाया ये तब होगा कि जब तुम फत्तबिऊनी, महबूब के ताबेदार बन जाओगे, महबूब के फरमा बरदार बन जाओगे, महबूब से मोहब्बत करने वाले बन जाओगे, महबूब से अकीदत रखने वाले बन जाओगे, महबूब की याद में सांसों को लेने वाले बन जाओगे, तो अल्लाह करम नवाजी फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बना लेगा। और इसलिए फरमाया मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। फरमाया दीन की जो शर्त है ना, अव्वल शर्त, पहली शर्त यही है मोहम्मद मुस्तफ़ा से मोहब्बत करना, हजूर की जात से मोहब्बत करना, हजूर के जात से प्यार करना, हजूर की जात से अकीदत रखना, हजूर की जात से इश्क करना, हजूर की जात से वाबस्तगी करना, यही मोहब्बत है और यही अकीदत है। और जब ये मोहब्बत, ये अकीदत हर बंदे के दिल में मौजूद हो जाए, तो फिर ये बंदा मोमिन बन जाता है, हजूर से मोहब्बत करने वाला बन जाता है। और इसलिए फरमाया अल्लाह तबारक व तआला तो हर चीज से पाक है, जमीनों को बनाने वाला, आसमानों को बनाने वाला, कायनात को सजाने वाला, दरिया को बहाने वाला, समंदरों को बहाने वाला, पानी के ऊपर जमीन को बिछाने वाला, इस जमीन को जुम्बश से बचाने के लिए पहाड़ों को कीले बनाकर ठोकने वाला, वो अर्शों का मालिक, फर्शों का मालिक, जमीनों का मालिक, वो कायनात की हर चीज का मालिक, उसने हर चीज को बनाया है। तो मोहब्बत फरमाई, अल्लाह फरमाता है मोहब्बत ऐ इंसान तुमने मेरे मोहम्मद से करनी है, क्योंकि मैंने जमीन को भी बनाया मोहम्मद के सदके, आसमान को बनाया मोहम्मद के सदके, कायनात को बनाया मोहम्मद के सदके, मैंने अर्श को बनाया मोहम्मद के सदके, मैंने लौह कलम को बनाया मोहम्मद के सदके, मैंने तमाम की तमाम चीजों को बनाया मोहम्मद के सदके, मैंने जमीन को बिछाया मोहम्मद के सदके, मैंने तुझे बनाया मोहम्मद के सदके, मैंने नबियों को बनाया मोहम्मद के सदके, मैंने कुरान बनाया मोहम्मद के सदके, मैंने तौरात ज़बूर इंजील को नाज़िल फरमाया मोहम्मद के सदके, मैंने इब्राहीम, इस्माइल, मैंने मूसा, ईसा, मैंने ज़करिया, याह्या, दाऊद, सुलेमान, आदम, मैंने सारे नबी, सारे रसूल, सारे पैगंबर, गौस, कुतुब, अवतार, मैंने सारे बनाए मोहम्मद के सदके, मोहम्मद के वसीले से, मोहम्मद की वजह से। मोहम्मद से मोहब्बत जो करेगा वो बंदा मेरा बंदा होगा, जो मेरे मोहम्मद का इनकार करेगा वो जिंदीक हो जाएगा, वो शैतान मरदूद लईन का साथी बन जाएगा और जहन्नम में चला जाएगा। तो इसलिए फरमाया सारी कायनात को बनाया है, पर ए इंसान मैंने मोहब्बत मुस्तफा में बनाया है। अब तेरे लिए भी हुक्म ये है कि ए इंसान मेरे आसमान से मोहब्बत ना कर, मेरी इस दुनिया से मोहब्बत ना कर, फानी है, छोड़ जाएगी, मेरे आसमान से मोहब्बत ना कर, एक दिन आएगा कड़क मार के ये टूट जाएगा, जमीन पर आ गिरेगा, ना मोहब्बत कर। इस पहाड़ों से, मैंने जो पहाड़ बड़े बड़े हैबतनाक बनाए हैं, आ मेरे बंदे इससे मोहब्बत ना कर, अल्लाह बनाया था तूने है पहाड़ों को, अल्लाह फरमाता है ना मोहब्बत कर। एक दिन आएगा ये पहाड़ हवा की तरह
اڑ رہے ہوں گے، کپاس کی طرح اڑ رہے ہوں گے، ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے ان میں پیوا بھی موجود نہیں ہے۔ ان سے محبت نہ کر، ایک دن آئے گا یہ بکھر جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اللہ سمندر سے محبت کرو، بڑا سمندر ہے، جدھر نظر جائے پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جتنا بڑا بھی سمندر ہے انسان بنایا میں نے ہے، تو اس سے محبت نہ کر۔ اللہ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ایک دن آئے گا یہ بھی ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، جوج موجود اسے بھی پی لیں گے، ختم کر دیں گے۔ اللہ دریاؤں سے محبت کرو، اللہ فرماتا ہے نہ۔ اللہ زمین سے محبت کرو، اللہ فرماتا ہے نہ۔ اللہ ستاروں سے محبت کرو، اللہ فرماتا ہے نہ۔ اللہ چاند سے محبت کرو، بڑا پیارا ہے، بڑا حسین ہے، اللہ فرماتا ہے نہ۔ اللہ سورج سے محبت کرو، اللہ فرماتا ہے نہ۔ اللہ یہ سورج روشنی دیتا ہے، چمکتا ہے، دن ہو جاتا ہے، اجالا ہو جاتا ہے، محبت کرو۔ اللہ فرماتا ہے نہ بندے سورج سے بھی محبت نہ کر۔ اللہ کیا عرش سے محبت کرو، اللہ فرماتا ہے نہ کر محبت۔ اللہ جنت سے محبت کرو، اللہ فرماتا ہے نہ کر محبت۔ اللہ تیرے کعبہ سے محبت کرو، اللہ فرماتا ہے نہ کر محبت۔ یا باری تعالیٰ کس سے محبت کرو؟ نہ آسمان سے، نہ زمین سے، نہ چاند سے، نہ ستاروں سے، نہ زمین کی بہاروں سے، نہ جو ہے وہ سمندر کی لہروں سے۔ اللہ کس سے محبت کرو؟ کریم خدا فرماتا ہے اگر تو نے محبت کرنی ہے تو پھر ایک ہی محبت کا محور ہے، ایک ہی محبت کی جگہ ہے۔ اللہ وہ کون سی ہے؟ اللہ وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ میرا نبی محمد ہے۔ بندے بس اس کائنات میں میرے محمد سے محبت تو کر لے، زمین تیرے تابع ہو جائے گی۔ میرے محمد سے محبت تو کر لے، لوح قلم تیرے تابع کر دوں گا۔ اے میرے بندے میرے محمد سے محبت تو کر لے، میرے محمد سے پیار تو کر لے، میرے محمد سے عشق تو کر لے، میرے محمد سے محبت تو کر لے۔ فرمایا بندے اس جنت کو جس کو سجایا گیا ہے، جس کو بڑھایا گیا ہے، جسے بنایا گیا ہے، جسے سنوارا گیا ہے، اے بندے میرے محمد سے محبت تو کر لے، اس جنت کو میں تجھے عطا کر دوں۔ فرمایا کسی سے محبت نہیں کرنی، بنائی میں نے ہے۔ زمین بھی بنائی کس نے ہے؟ اللہ نے۔ سورج بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ کائنات بنائی کس نے ہے؟ اللہ نے۔ دنیا بنائی کس نے ہے؟ اللہ نے۔ اس کائنات کو سجایا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ اتنے رنگ کس نے بھرے ہیں؟ اللہ نے۔ یہ چاند ستارے کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ یہ سورج، یہ پہاڑیں کس نے بنائے؟ یہ ہوائیں کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ یہ پہاڑوں کو، دریاؤں کو، یہ سمندروں کو یہ چلایا کس نے ہے؟ رکھا کس نے ہے؟ روکا کس نے ہے؟ ٹھوکا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے سارا کچھ کیا، پر اے بندے ان سے محبت نہ کر بیٹھنا، اس سے محبت نہ کر بیٹھنا۔ محبت جو کرنی ہے تو میرے محمد سے کرنی ہے۔ میں نے سب کچھ جو بنایا ہے، بنایا میں نے ہے، پر بنایا محبت مصطفیٰ سے ہے۔ اگر تو ان ساروں سے محبت کرے گا، میں رب سے بھی محبت کرے گا، میں رب کے گھر سے بھی محبت کرے گا، میں رب کے در سے بھی محبت کرے گا۔ اگر میرے محمد سے محبت نہیں کرے گا تو سارا کچھ رائے گا کہا جائے گا، سب کچھ ختم کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر ہو اسی میں کمی تو دین نامکمل ہے۔ محبت میں اگر کمی آ جائے، اگر یہاں پر یہ بھی بات کر لیں بیوی سے بھی محبت ہے، اللہ فرمائے اے میرے بندے میں نے تجھے جو ہے وہ شریک حیات عطا کی ہے، تیری محبت ہے، بیٹی عطا کی ہے، تیری بیٹی کے ساتھ محبت ہے، بیٹا عطا کیا ہے، تیری محبت بیٹے کے ساتھ ہے، باپ تیرا موجود ہے، تیرے باپ نے تیرے اوپر کرم کیا ہے، تجھے جو ہے وہ پڑھایا ہے، لکھایا ہے، تیرے لیے کمایا ہے، تیرے لیے بڑا کچھ بنایا ہے،
تجھے اچھا بنایا ہے اور تیرے لیے بھی کاروبار بھی بنایا، گھر بار بھی، مال اور دولت کو بھی بنایا ہے۔ تیری محبت تیرے باپ سے بھی ہے، تیری محبت تیری ماں سے بھی ہے، تیری محبت تیری اولاد سے بھی ہے، تیری محبت تیری بیوی سے بھی ہے، تیری محبت تیری بہن بھائیوں سے بھی ہے، تیری محبت تیرے رشتہ داروں سے بھی ہے، تیری محبت تیرے جو ہے وہ اساتذہ سے بھی ہے، تیری محبت تیرے ان افسروں سے بھی ہے، تیری محبت تیرے ان اماموں سے بھی ہے، تیری محبت تیرے ان آقاؤں سے بھی ہے۔ اپنی جگہ ہے، پر ساری کی ساری محبت قربان کر دینی ہے جب کہ محبت مصطفیٰ آ جائے۔ جب محبت مصطفیٰ آ جائے تو سامنے اگر درمیان میں بیوی کی محبت آئے ختم، باپ کی محبت آئے ختم، بیٹے کی محبت آئے ختم، دولت کی محبت آئے ختم۔ جان سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں ہے۔ زندگی کی ہر کسی کو اپنی زندگی کے ساتھ محبت ہے، جو بھی جاندار ہے اپنی زندگی سے محبت کرتا ہے، میری جان بچ جائے، میری جان بچ جائے، مجھے لمبی عمر مل جائے۔ فرمایا حتیٰ کہ اگر اپنی جان کی محبت بھی حضور کی محبت کے درمیان آ جائے تو جان کی محبت کو چھوڑ دینا ہے، حضور کی محبت کو اپنا لینا ہے، اگر تم کامل ایمان چاہتے ہو۔ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اب یہاں پر دیکھیں محبت کتنی پیاری محبت ہے، اور اس محبت کا درس حضور کے غلاموں سے ملتا ہے۔ حضور نے اعلان فرمایا، اے میرے یارو، فلاں جگہ پر جا کر جنگ لڑنی ہے، جہاد کا اللہ کی طرف سے حکم ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ آئے اور میں محمد کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ مال ہے تو وہ اپنا مال حضور کی پاک بارگاہ میں پیش کرے، دولت ہے وہ پیش کرے، کسی نے تلواریں برچھے بنائے ہوئے ہیں تو وہ حضور کی بارگاہ میں آ کر لائے، کسی نے نیزے پھالے رکھے ہوئے ہیں بنائے ہوئے ہیں وہ آ کے پیش کرے، کسی نے سواریاں رکھی ہوئی ہے، گھوڑے رکھے ہوئے ہیں وہ آئے وہ دے، کسی نے جو ہے وہ کوئی پھل رکھے ہوئے ہیں وہ آئے اناج لائے۔ سارے اپنے اپنے مطابق لے کے آ رہے ہیں۔ غلام کوئی تلواریں لے کے آ رہا ہے، کوئی مال لے کے آ رہا ہے، کوئی سواریاں لے کر آ رہا ہے، کوئی کچھ لے کر آ رہا ہے، کوئی کچھ لے کر آ رہا ہے۔ بڑی محبت بھرا یہ سما ٹھہرا ہے کہ ہر بندہ، ہر صحابی، ہر صحابیہ اپنے اپنے انداز کے مطابق حضور کی پاک بارگاہ میں لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج تو ہم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں، حضور کی محبت میں ہمیں اگر 10 دینے پڑ جائے تو ہم 1000 مرتبہ سوچنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ قربان جائیں محبت رسول پر، قربان جائیں صحابی رسول پر، اور اس صحابیہ پر جنہوں نے اپنا مال بھی اور اپنی اولاد بھی حضور کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ آج میلاد کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ میلاد میں اگر 100 روپے دیا ہے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک 100 روپے کے نوٹ کو پوچھتے پھرتے ہیں اس کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا، میلاد منانے کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ حضور کا ذکر کرنا ہے بھائی، حضور کا ذکر کرنے سے ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ حضور کا ذکر کرتے ہوئے اس کے اوپر ہم دلیل پوچھتے پھرے کہ ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور 10 اور 100 روپے کے پیچھے ہم باتیں کرتے ہیں۔ میں جو بات کر رہا ہوں اس کو نظر میں رکھیں اور اپنے دل میں اس کو نقش کریں کہ 100 روپے نکالتے ہوئے، اور ہر بندہ 1000 روپے کا مالک نہیں، لاکھوں روپے کی مالیت کا ہر بندہ مالک بیٹھا ہے۔ کوئی زمیندار ہے، زمین ہے تو اس کی قیمت دیکھ لے، کوئی دکان کا مالک ہے تو دکان کی قیمت دیکھ لے، کوئی جو ہے وہ مال مویشی ڈنگر جس نے رکھے ہوئے ہیں تو ان کی قیمت کو دیکھ لے، اگر کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اس کی قیمت کو دیکھ لے، اگر سواری رکھی ہوئی ہے تو اس کی قیمت کو دیکھ لے۔
اتنا لاکھوں روپے میں سے 100 روپے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہوئے، حضور کے نام پر دیتے ہوئے ہم سوچنے بیٹھ جاتے ہیں، 4 بندوں سے پوچھتے ہیں، بات بھی ساتھ کرتے ہیں، یار حضور کا ذکر کرنا ہے، میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں، اس میں ہم 100 روپے دے رہے ہیں، ہمیں ثواب ملے گا؟ اللہ اکبر! 100 روپے لاکھوں روپے سے نکال کر دیتے ہوئے بار بار جو ہے وہ ذہن میں خیال آ رہا ہے 100 کا ثواب ملے گا۔ آئے ہائے ہائے! حضور لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اے میرے یاروں فلاں جنگ پر جانا ہے۔ ہر صحابی اپنے مطابق اپنا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں آ رہا ہے، اور صرف مال نہیں، کوئی بوڑھا صحابی ہے اپنے بچوں کو ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے، جوان بچوں کو پکڑا ہوا ہے، کڑیل جوانوں کو 18 سال کا، 22 سال کا، 28 سال کا، 32 سال کا پکڑ کے لا رہا ہے۔ حضور میں تو کمزور ہوں، یا رسول اللہ میں تو کمزور ہوں، یا رسول اللہ میرے یہ جوان بچے، یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، یہ جوان بچے آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے۔ سارے کہہ دو سبحان اللہ، کچھ نہیں ہوتا۔ بلند آواز سے ایک مرتبہ پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ جوان بچے پیش کر دیتے ہیں، اور ہم ایک جو ہے وہ اس کے اوپر روتے پھرے، اور فرمایا اس میں جب پیش ہو رہا ہے مال بھی اولاد بھی، کوئی جوان لے کے آ رہا ہے، کوئی بیٹے لے کے آ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو لے کے آ رہا ہے، عورتیں اپنے شوہروں کو، جو جوان شوہر ہیں ان کی انگلیوں کو پکڑ کر لے کے آ رہی ہے، یا رسول اللہ یہ ہمارا شوہر ہے، اسے ساتھ لے جائیے، یا رسول اللہ یہ ہمارا بیٹا ہے، اسے لے جائیے، یا رسول اللہ یہ ہمارا بھائی ہے، اسے لے جائیے، یا رسول اللہ یہ ہمارا باپ ہے، اسے لے جائیے، یا رسول اللہ ہم آنا چاہتی ہے، ہم وہاں پر جو ہے وہ زخمیوں کی تیمارداری کریں گے، ہم وہاں پر ان کے مجاہدین کی جو ہے وہ کھانے کا اہتمام کریں گے، یا رسول اللہ ہم چلتے ہیں۔ یعنی کہ اپنے انداز کے مطابق حضور کی ذات پر قربان ہونے کے لیے بیٹے بھی آ رہے ہیں، حضور کی ذات پر قربان ہونے کے لیے بھائی بھی آ رہے ہیں، حضور کی ذات پر قربان ہونے کے لیے باپ بھی آ رہے ہیں، حضور کی ذات پر قربان ہونے کے لیے شوہر بھی آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! فرمایا جاتا ہے یہ میدان جب سج گیا، اب قافلہ تیار ہو گیا، ان میں ایک عورت فرمایا لائن میں کھڑی ہے، سر کو جھکائے ہوئے، ایک چھوٹا سا بچہ 6 ماہ کا پکڑ کے کھڑی ہے، اور جو ہے وہ حضور کی پاک بارگاہ میں عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ، اپنے انداز میں، اپنی محبت میں، اپنے پیار میں، اپنے عشق میں، اپنے انداز میں وہ عرض گزار ہو رہی ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ، و جسدی و مالی و جانی و روحی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کے قدموں پر یہ کائنات قربان ہو جائے، یا رسول اللہ آپ کے قدموں پر میرا سارا مال قربان ہو جائے، یا رسول اللہ آپ کے قدموں پر میری جان آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے، میرا جسم آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے، میری روح آپ کے جسموں پر قربان ہو جائے، میرا جو ہے وہ والدین آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے، میری اولاد آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے، یا رسول اللہ یہ میرا 6 ماہ کا بچہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے بھی آپ میدان جہاد میں ساتھ لے جائیں اور یہ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اگر نہیں سمجھ آئے تو آہستہ آواز میں پھر کیا دیتا ہو، عورت کھڑی ہے، بچہ لے کے کھڑی ہے، وہ بچہ جو اسی کا دودھ پینے والا ہے، ماں کی محبت کی مثالیں کریم خدا نے دی ہے کہ اے بندہ دیکھ ماں کس قدر اپنے بیٹے سے، اپنی بیٹی سے پیار کرتی ہے، میں خدا اس ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت تیرے سے کرتا ہوں۔ فرمایا محبت کا عکس اللہ نے ماں کے ساتھ بیان کیا ہے، فرمایا وہ ماں جس کی ممتا کی مثالیں خدا دیتا ہے، وہ ماں جو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، جب محبت مصطفیٰ کی باری آتی ہے، جب عقیدت مصطفیٰ کی باری آتی ہے، جب عظمت مصطفیٰ کی باری آتی ہے، جب عشق مصطفیٰ کی باری آتی ہے، جب محبت ادائے مصطفیٰ کی باری آتی ہے،
پھر وہی ماں جو اپنا دودھ اپنے بیٹے کو پلاتی ہے، جو 6 ماہ کا بچہ ہے، جو عقل جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتی، نہ وہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ تلوار پکڑ سکتا ہے، نہ گھوڑا چلا سکتا ہے، نہ کوئی بالا پکڑ سکتا ہے، نہ تلوار کو روک سکتا ہے، نہ تیر کو روک سکتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ عقل یہی کہتی ہے، پر محبت کہتی ہے، عشق کہتا ہے کہ سنو، یہ کر کچھ نہیں کرتا، پر یہ ایک کام کر سکتا ہے، یہ محمد کی ڈھال بن سکتا ہے۔ جب کوئی تیر، جب کوئی پتھر، جب کوئی تلوار، جب کوئی برچا، جب کوئی بالا، کوئی چیز نقصان دینے والی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے اور اس بچے کو ڈھال کے طور پر سامنے کر دیا جائے، وہ پتھر، وہ تیر، وہ بالا، وہ تلوار اس بچے کو لگ جائے، پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنچ نہ آئے، تکلیف نہ پہنچے، تو یہ ہے غلام مصطفیٰ، یہ ہے محبت مصطفیٰ، یہ ہے عقیدت مصطفیٰ، یہ ہے عشق مصطفیٰ، یہ ہے عظمت مصطفیٰ، یہ ہے رفعت مصطفیٰ، کہ اپنی جان تو کیا، اپنی اولاد کی جان بھی اگر حضور کی بارگاہ میں قربان کرنی پڑ جائے تو 6 ماہ کا بچہ بھی گھر میں نہیں چھوڑا جائے گا۔ حضور کی عزت کے لیے، حضور کی محبت کے لیے، حضور کی رفعت کے لیے، حضور کی بلندی کے لیے، وہ بھی قربان کرنے کے لیے وہ مائیں میدان میں آ جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ یہ مال تو کیا، دولت تو کیا، یہ سب کچھ ادھر رہ جائے گا، اگر میرا بچہ اس محمد پر شہید ہو گیا تو قیامت والے دن مائیں کھڑی کہہ رہی ہوں گی کہ میرا بیٹا میدان کربلا میں شہید ہوا، میرا بیٹا میدان احد میں شہید ہوا، میرا بیٹا میدان بدر میں شہید ہوا۔ کوئی کہے گی میرا بیٹا آدم علیہ السلام کے ساتھ لشکر میں چل رہا تھا، کفار کے لیے لڑ رہا تھا، اور میرا بیٹا آدم علیہ السلام کے ساتھ تھا اور شہید ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، شہید ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا، شہید ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا، شہید ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، شہید ہو گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، شہید ہو گیا، تو اس وقت میں کہوں گی اے عورتوں دیکھو ذرا دیکھو، میں وہ نبی کی غلام ہوں جو نبی بھی سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے، جو نبی بھی سارے نبیوں کی شانوں سے اعلیٰ ہے، عظمتوں، بلندیوں اور رفعتوں والا ہے، جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، جس کے لیے اللہ نے کائنات کو سجایا ہے۔ سنو سنو سنو، میری طرف دیکھو، میں وہ ہوں جس کا بیٹا محمد عربی کی ذات پر غلام ہو گیا، میں وہ ہوں جس کا بیٹا لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے دفاع میں قربان ہو گیا، جوان نہیں 6 ماہ کا۔ تو یہاں سے اس چیز کو اپنے دلوں میں پوست کر لیں کہ ہم اگر تھوڑے سے پیسے محبوب کی ذات کی محبت میں حضور سے پیار کرتے ہوئے اگر ہم اس کا لنگر لے کر حضور کی یاد میں بیٹھ جائیں تو اس کے اوپر کیا ہمیں آج بھی دلیل مانگنی پڑے، ہمیں سوچنا پڑے؟ ہم کہہ نہیں سکتے، ہماری زبان پہ نہیں آ سکتا کہ یہ تو پیسے ہیں، 100 ہے، 1000 ہے، 50 ہے، یہ تو لاکھوں میں سے میں نے 1000 روپیہ نکالا ہے میلاد مصطفیٰ کے لیے، لاکھوں میں سے میں نے 5000 نکالا ہے میلاد مصطفیٰ کے لیے، لاکھوں میں سے میں نے 100 روپیہ نکالا ہے میلاد مصطفیٰ کے لیے، اور پوچھتے ہو کہ اس کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یہ تو پیسہ کیا چیز ہے کہ جب حضور کی ذات سے محبت کرنے والی صحابیہ اپنا 6 ماہ کا بچہ حضور کی محبت میں پیش کر دے، ابوبکر صدیق سارا مال پیش کر دے، حتیٰ کہ اپنے تن کے کپڑے بھی حضور کی پاک بارگاہ میں پیش کر دے اور ٹاٹ کا لباس پہن لے، تو میں کیا چیز ہوں؟ میں کیا چیز ہوں؟ میں کیوں نہیں محبت کر سکتا؟ یہ تمام محبتوں سے اعلیٰ محبت تو حضور کی ذات سے ہے۔ جب بیٹے کی شادی ہو اس وقت ہم پیسے مانگ کے، ادھار مانگ کے، سود کے اوپر پیسے اٹھا کے، زمین کو ادھیارے کے اوپر دے کے پیسے لے کے جو ہے وہ ہم لائٹنگ کرواتے ہیں، وہ گلی کے دوسرے محلے تک لائٹ جائے، پتہ چلنی چاہیے فلاں کے بیٹے کی شادی ہے۔ اللہ اکبر، جب حضور کی ولادت کی بات آئے
حضور کے میلاد کی بات ہے تو اس وقت ہم جو ہے وہ سوچنے لگ گئے کہ حضور کی ذات کے لیے ہم لائٹنگ کریں، روشنی کریں، ہم حضور کی محبت میں گھر کو سجائیں، ہم حضور کی محبت میں مسجد کو سجائیں، ہم حضور کی محبت میں یہ محفل میلاد مصطفیٰ کو سجائیں۔ اللہ اکبر۔ پھر سوچنا یہ ہوگا کہ ہم زبان کے ساتھ کہتے ہیں عشق مصطفیٰ، زبان کی نوک کے ساتھ کہتے ہیں محبت مصطفیٰ، جب ہمیں مال اور جان کے ساتھ جب محبت رسول کا کہنا پڑ جائے یا کرنا پڑ جائے، کوئی عمل مال کے ساتھ یا جان کے ساتھ کرنا پڑ جائے اور اس وقت ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں، تو سوچنا ہوگا کہ ہم زبان کے ساتھ کچھ اور کہہ رہے ہیں، دل کے ساتھ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ جب ہمیں مال کے ساتھ کہنا پڑ جائے کہ حضور کی ذات کے لیے، حضور کی محبت کے لیے، حضور کے جو ہے وہ فلاں پیار اور محبت کے لیے، فلاں کام کے لیے جو ہے وہ پیسے دیں، تو اس وقت ہم سوچنے لگ جائیں یہ ہے مال۔ اگر جو ہے وہ جان کے ساتھ، بدن کے ساتھ کہا جائے کہ آج حضور کی محبت میں اس داڑھی رسول کو اپنے جو ہے وہ چہرے پر سجا لیں، اور ہم سوچنے لگ جائیں۔ اگر کہا جائے کہ آج محبت رسول میں اس بدن کے ساتھ عہد کر لیں کہ میں نماز کو جو ہے وہ پابندی کے ساتھ پڑھوں گا کہ حضور کی آنکھوں کو راحت اور ٹھنڈک پہنچے گی، اور پھر ہم سوچنے لگ جائے، پھر کہا جائے کہ اے بندے آج محبت رسول کا تقاضا یہ ہے، محبت رسول کا ایک دامن یہ بھی ہے کہ جھوٹ بولنے کو چھوڑ دیں، دھوکہ دہی کو چھوڑ دیں، ریاکاری کو چھوڑ دیں، غیبت کو چھوڑ دیں، فلاں گناہ کو چھوڑ دیں، اور پھر اس وقت ہم سوچنے بیٹھ جائیں تو پھر یہی ہوگا کہ سوچنا ہوگا کہ ہم دل سے محبت مصطفیٰ، دل سے محبت مصطفیٰ، دل سے محبت مصطفیٰ کو سجاتے ہیں، یا کہ زبان کے ساتھ ہم محبت مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں، کیونکہ نام لینا اور ہے، اقرار کرنا اور ہے، اور اس پر قائم رہنا اور ہے۔ جب بندہ زبان کی نوک سے کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ تو اس پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب اگر ہم اس کلمے کے تقاضے پورے نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، قرآن کو نہیں مانیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور جو ہے وہ حج فرض ہے تو نہیں کریں گے، تو یاد رکھ لیں یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس سے ڈائریکٹ ہر بندہ جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ فرمایا جنت کی کنجی ضرور ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پر فرمایا اس کنجی کے دندان کی ضرورت ہے۔ فرمایا اس کنجی کے دندے کون سے ہوں گے؟ جس کے ساتھ جنت کا دروازہ کھلے گا، جنت کا تالا کھلے گا۔ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جنت کی کنجی حاصل ہو گئی، پر تالا کھولنے کے لیے اس کے دندے پورے ہونے چاہیے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا روزہ فرض ہے تو روزہ رکھے، نماز فرض ہے تو نماز پڑھے، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دے، حج فرض ہے تو حج کرے۔ یہ سارے کے سارے جیسے یہ معاملات کرتا چلا جائے گا، اور اس بندے کے لیے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنت کو کھول دے گا۔ تو کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں کمی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ کائنات کے تمام رشتوں سے زیادہ میں محمد سے محبت نہ کر لے۔ اس میں ماں کا بھی رشتہ شامل ہے، باپ کا شامل ہے، اولاد کا شامل ہے، بیوی کا شامل ہے، مال و دولت کا شامل ہے، حتیٰ کہ اپنی جان کا بھی شامل ہے۔ فرمایا اپنی جان سے بھی زیادہ محمد سے محبت۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ ابھی ہم نے مسجد کی حدود کے لیے وہ آخری لائن میں اینٹیں لگوا دی ہیں، اگر کسی بندے نے یہاں سے گزرنا ہو تو وہ بندہ جوتے کے بغیر گزرے۔ اور یہ جو موٹر سائیکلیں ہیں، گاڑیاں ہیں، اب یہ بھی مسجد کی حدود میں داخل نہ کی جائیں، کیونکہ اب یہ حدود بن چکی ہے، تو موٹر سائیکل بھی پیچھے جائیں گے، جوتے بھی پیچھے جائیں گے۔ اگر کسی نے آگے جانا ہوگا
تو جو حدود بن گئی ہے وہ آخر کی طرف سے وہاں سے جائے گا. جوتا اتارنا ہوگا تو وہ اس حدود کے باہر اتارے گا اور اندر ننگے پاؤں آئے گا، چاہے وہ گرمی کی شدت ہو تو چاہے سردی کی شدت ہو. تو یہ یاد رکھ لیں، کیونکہ اب مسجد کا احاطہ بن چکا ہے، تو لہذا جوتے اور یہ جو ہے وہ موٹر سائیکلیں اس مسجد کی حدود سے باہر رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والا اور ان معاملات کا خیال کرنے والا بنائے.